الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ باغ فدق کا مسئلہ اہل سنت اور شیعوں کے درمیان ایک معرکۃ الآراء اور بہت بڑا اختلافی مسئلہ ہے جو بہت عرصے سے چلتا آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر ایک سیریز شروع کی جا رہی ہے جس میں مختلف پارٹس میں فدق پہ بحث کی جائے گی۔ تو یہ جو پہلا پارٹ آپ کے سامنے ریکارڈنگ کی جا رہی ہے اس میں آپ کے سامنے فدق کی حقیقت واضح ہوگی کہ فدق ہے کیا، فدق کیا ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں۔ یہ بحث اس لیے ضروری ہے، یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ سمجھ سکیں کہ فدق میں جو آگے بات بحث چلے گی اس میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ ہبہ تھی یا نہیں تھی، میراث تھی یا نہیں تھی، کس طرح اس کی حقیقت ہے، یہ اس پہ ہم انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے چند باتیں میں عرض کروں گا وہ میں بیان کرنا شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فدق کیا تھا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ آیا یہ مال غنیمت ہے یا مال فیح ہے؟ مال غنیمت تو آپ ماشاءاللہ جانتے ہیں، اہل علم ہیں کہ جو جنگ کے بعد جو مال حاصل ہوا ہو کفار سے وہ مال غنیمت ہے۔ اور مال فیح کیا ہے؟ مال فیح وہ ہے جو بغیر جنگ کے حاصل ہوا ہو، کفار نے ڈر سے خوف سے اپنا مال حوالے کیا ہو، اس کو کہتے ہیں مال فیح۔ تو فدق جو ہے وہ مال فیح میں سے ہے۔ اس پر ہم دیکھتے ہیں شیعہ کتب سے میراث العقول جلد نمبر 5 صفحہ 331 میں باب مولد الزہرا میں واضح بات لکھی ہوئی ہے۔ ان کے محدث ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ فدق جو ہے وہ مما افاء اللہ اس میں سے ہے، جو مال فیح میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فتح خیبر کے بعد حاصل ہوا اور یہ خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت جو ہے وہ خاصتاً لہو کہ یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس پر جو ہے وہ گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، جنگ کے بغیر حاصل ہوا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ قد وہبھا لفاطمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باغ فاطمہ کو بطور تحفے کے دے دیا تھا، گفٹ کیا تھا، اور فاطمہ نے تصرف کیا اس پر، ان کے وکیلوں نے تصرف کیا اس پر۔ جب ابو بکر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس سے چھین لیا، تو فاطمہ سیدنا ابو صدیق کے پاس آئیں طلب کرنے کے لیے کہ بھئی یہ میری ملکیت ہے، نبی نے مجھے دیا تھا۔ اور اس پر امیر المومنین سیدنا علی، حسنین اور ام ایمن کو بطور گواہ پیش کیا۔ پھر ابو بکر نے گواہی ان کی ٹکرا دی۔ پھر کیا کہتا ہے، ثم عدتھا علی وجہ المیراث تنزلا، تو سیدہ فاطمہ نے جب ہبہ والی تحفے والی بات ٹکرا دی گئی تو انہوں نے میراث کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے وہ آگے گرائے کہ پھر ایک جھوٹی حدیث سے ابو بکر نے اس کو ٹھکرا دیا۔ وہ جھوٹی حدیث کیا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ ہم انبیاء کا گروہ ہیں، ہم وارث نہیں چھوڑتے اور جو ہماری ملکیت ہے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب اس طرح انہوں نے جھوٹا کہا انہوں نے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ فدق پہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ مال فیح میں سے تھا، نبی نے سیدہ فاطمہ کو دے دیا تھا، پھر ابو بکر نے ٹھکرا دیا، پھر بطور میراث دعویٰ کیا سیدہ نے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، ابو بکر نے ایک جھوٹی حدیث پڑھ کر اس کو ٹھکرا دیا۔ یہ شیعوں کا دعویٰ ہے جس سے مختلف بات ثابت ہوئی۔ اب دوسرا والا بہار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ 61، اس میں بھی یہی ملا باقر مجلسی کہتا ہے کہ جب اہل فدق نے یہ بات سنی کہ بھائی اب خیبر فتح ہو گیا ہے، اب ہماری باری آنے والی ہے، ہم بھی ابھی جوتے کھانے والے ہیں، تو انہوں نے نبی کے پاس قاصد بھیجا اور اپنے خون بہا سے روکنے کے لیے انہوں نے فدق نبی کے حوالے کیا، ٹھیک ہے۔ اور وصالہ، اور نبی نے صلح کی ان سے، اہل فدق والوں سے، اللہ مثل ذالک فکانت اموال خیبر فیئا بین المسلمین، تو خیبر کا جو مال تھا یہ کیا تھا، یہ فیع تھا، فکانت خالصۃ لرسول اللہ، اور یہ خاص نبی کے لیے تھا کیونکہ جنگ کے بغیر حاصل ہوا تھا۔ تو یہ بات بہار الانوار میں ہے۔ تو اب یہ بات واضح ہوئی کہ یہ مال فیع میں سے ہے۔ اب آتے ہیں کہ مال فیع کن کا حق ہے؟ کیا صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا حق ہے یا نبی کی خاص پراپرٹی ہے یا ان میں بہت سا کا اور کا بھی حق ہے؟ اب اس پہ آتے ہیں ہم۔ تو آپ دیکھیں میراث العقول جلد نمبر 6 صفحہ 252 کتاب الحجہ، یہ واضح لکھا ہوا ہے، ان کے ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مال فیح دیا، اے من اموال الکفار اہل القرى فللہ یامرکم فیہ لما احب ولرسول بتملیک اللہ، کہ یہ اللہ کا ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اور نبی کا ہے، ٹھیک ہے، ایاہ وذی القربى، اور نبی کے رشتہ داروں کا ہے، یعنی اہل بیت نبی کا، وقرابتہ وہم بنو ہاشم، وہ کون ہے؟ بنو ہاشم ہے، یعنی اللہ، رسول، تیسرا نبی کے رشتہ دار، چوتھا یتیم، پانچویں مسکین، چھٹے مسافر۔
ان 6 کا حق لکھا ہے ملا باقر مجلسی نے کہ فدق ان کا ان 6 کا حق ہے. ٹھیک ہے جناب. جب 6 کا حق ہوا تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ نبی کی خاص ملکیت نہیں تھی. ابھی اگر نبی کی خاص ملکیت ہوتی تو ان سب کا حق نہ ہوتا. ٹھیک ہے, ان سب کے حق کی بات آئی, مطلب یہ نبی کی خاص ملکیت نہیں ہے. اب آئے چلتے ہیں قرآن کی طرف. قرآن سورہ حشر کھول کے دیکھیں, آیت نمبر 7, 8, 9. اس میں اللہ نے واضح بتایا ہے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ فللہ ولرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل, کہ مال فے کن کا حق ہے, اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا, اللہ کا حق ہے, رسول کا حق ہے, رسول کی جو اہل بیت رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے, یتیم, مسکین, مسافر. اس کے بعد اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم, جو مہاجر اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے ان کا بھی حق ہے. والذین تبعوا الدار والایمان, اور نویں آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ انصار جنہوں نے اپنا گھر دیا, مہاجرین کو اپنے پاس رکھا, ان کا حق ہے. تو میراث العقول سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ 6 کا حق ہے, اور قرآن سے ثابت ہوئی کہ یہ 8 کا حق ہے. کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے. نبی کی اگر پراپرٹی ہوتی تو اللہ اس طرح نہ فرماتے کہ بھئی ان کا حق ہے. اور ساتھ میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ لا یکون دولت من الاغنیاء, سورہ حشر آیت نمبر 6 میں اللہ نے ساتھ میں اللہ نے واضح فرمایا کہ تاکہ دولت غنیوں میں نہ پڑی رہے. یعنی مقصد کیا ہے, دولت تقسیم ہو, ان سب میں دولت ہو. اگر ہم یہ مان لیں کہ اس فدق صرف نبی کا حق ہے, ان کی پراپرٹی ہے, خاص پراپرٹی ہے, اور نبی نے فاطمہ کو لکھ کے دے دیا, تو قرآن میں عمل نہیں ہوا نا. قرآن چاہ رہا ہے کہ دولت تقسیم ہو, غنیوں میں نہ پڑی رہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی خاص ملکیت تھی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی نے دے دیا تھا, تو یہ قرآن کے بھی خلاف ہے. تو شیعوں کے اس حوالے سے اور قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی کی خاص پراپرٹی نہیں تھی, بلکہ نبی بطور متولی آنا سنبھال رہے تھے. جس طرح ایک مسجد کا متولی ہوتا ہے, اس کو سنبھالتا ہے, اس کے نظام دیکھتا ہے, تنخواہ دیتا ہے مؤذن کو اور پیش امام کو وغیرہ کو, تو وہ اس کا مالک نہیں ہوتا, سنبھالنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح نبی بھی مال فے کو سنبھالنے والے تھے, فدق کو سنبھالنے والے تھے. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ کے سامنے میں نے حوالہ پیش کیا میراث العقول سے اور قرآن کی آیت سے. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں کہ فدق جو ہے وہ نبی کے بعد کس کے پاس جائے گا. آیا بطور میراث جائے گا ان کے وارثوں کی طرف, یا نبی کے قائم مقام ہے جو امام ہے اس کو سنبھالے گا. آیا شیعہ کتاب دیکھیں, تفسیر مجموع البیان جلد نمبر 4 صفحہ 313, شیعوں کی بہت بڑی تفسیر ہے. اس میں صحیح روایت ہے وصحت الروایات عن ابی جعفر و ابی عبداللہ, کہ امام باقر امام جعفر دونوں سے روایت ہے انہما قالا, جنہوں نے کیا فرمایا, یہی کہ فدق جو ہے وہ بغیر جنگ کی حاصل ہوا. پھر آگے کہتے ہیں یہ اللہ ولرسول وبعد لمن قام مقامہ, یہ اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے, اور رسول کے بعد کس کا حق ہے, جو نبی کے قائم مقام ہے, خلیفہ ہے, نائب ہے, وہ سنبھالے گا اس کو. فَيَصْرِفُهُ حَيْثُ شَاءَ مِن مَصَالِحِ نَفْسِهِ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِّن شَيْءٍ, کہ نبی کے بعد جو خلیفہ ہوگا وہی اس تصرف کرے گا, وہی اس کو جس طرح چاہے وہ سنبھالے گا اور خرچ کرے گا. ٹھیک ہے, اس کی مرضی ہے, کسی کو بھی اس میں اختیار نہیں ہے, بولنے حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو خلیفہ کے پاس جائے گا نبی کے بعد, تو بطور میراث نہیں جائے گا, صرف کیا ہوگا, خلیفہ اس کو سنبھالے گا اور وہی اس کو خرچ کرے گا. تو آج آپ کے سامنے ایک بات یہ واضح ہوئی کہ فدق کیا ہے. فدق مال فے میں سے ہے, وہ جو جنگ کے بغیر حاصل ہوا ہو. دوسرا یہ بات واضح ہوئی کہ یہ نبی کی خاص پراپرٹی نہیں تھی, بلکہ یہ حق تھا ان 8 لوگوں کا, اللہ, رسول, نبی کے رشتہ دار, یتیم, مسکین, مسافر, مہاجر, انصار, ان 8 لوگوں کا حق تھا. قرآن کی آیت سے ثابت ہوا اور شیعہ میراث العقول سے ثابت ہوا کتاب الحجہ سے. ٹھیک ہے جی. تو پراپرٹی خاص نہیں تھی کہ بطور میراث فاطمہ رضی کے پاس جائے. تیسرا میں نے یہ بات واضح کی, اچھا میں نے حوالہ پڑھا آپ کے سامنے کہ یہ کس کا حق ہے نبی کے بعد قائم مقام کا. تو یہ تفسیر عیاشی میں بھی ہے, جلد نمبر 2 پیج 52 پہ, میراث العقول جلد نمبر 6 252 صفحے پر ہے. تفسیر البیان طباطبائی کی اس میں بھی ہے, صافی میں بھی ہے, اور بھی بہت سارے حوالے اس میں ہیں. تیسرا حوالہ یہ تھا کہ جو ہے وہ نبی کے بعد کس کے پاس جائے گا, خلیفہ کے پاس جائے گا, مقام کے پاس جائے گا, اور وہ اس کو سنبھالے گا. تو آپ کے سامنے 3 باتیں بیان ہوئی, اور یہ آپ جب سمجھ گئے تو فدق کا مسئلہ سمجھنا بالکل آسان ہے. ٹھیک ہے, جب نبی کی پراپرٹی نہیں تھی تو میراث کا سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے, پراپرٹی نہیں سوال میراث کا پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری بات نبی کے بعد کس کا ہے, امام کا ہے, اس قائم مقام کا ہے نبی کے. ٹھیک ہے, میراث نہیں ہے, نہ فاطمہ رضی کا ہے. تو اس اصول سے یہ بات واضح ہوئی کہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ فاطمہ رضی نبی نے ہبہ کیا تھا یا بطور میراث آئی تھی, یہ بھی شیعہ اصول کے مطابق غلط ہے. بہرحال آج آپ کے سامنے یہ بات ہوئی.
آگے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اس کے اگلی کلپ میں کہ ہبا کیا ہے، ہمیں بطور تحفہ دیا تھا فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، اس کی حقیقت کیا ہے. اس کے بعد ہم میراث پہ آئیں گے کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے.